بچنا، شرک نہ کرنا۔ اس کے بعد حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے چل کر اپنے بیٹے کو ارشاد فرماتے ہیں یا بنیا انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل، کہ اے میرے بیٹے کہ اگر تیرے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی کچھ شے ہوئی نہ، رائی کے دانے کے برابر، فرمایا فتکن فی صخرۃ، وہ چاہے رائی کے دانے کے برابر وہ شے کسی پہاڑ میں ہو، او فی السماوات یا آسمانوں میں ہو، او فی الارض یا زمین میں ہو، یاتی بہا اللہ، اللہ اس کو لے آئے۔ رائی کے دانے کے برابر بھی اگر تو نے نیکی کی ہے نا، کہیں پر بھی کی ہے، اس کا تجھے اجر دیا جائے گا۔ اور رائی کے دانے کے برابر بھی اگر برائی کی ہے تو وہ بھی تیرے سامنے آ جائے گا۔ فرمایا ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ تبارک و تعالی بڑا مہربان اور خبر رکھنے والا ہے۔ حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اپنے بیٹے کو نصیحتیں کر رہے ہیں اور آگے ارشاد فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں یا بنیا اقیم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز قائم رکھنا، نماز پڑھتے رہنا، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور لوگوں کو نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے منع کرنا۔ اور یہ نیکی کی دعوت دینا، برائی سے منع کرنا بہت بڑا کام ہے۔ اس مشن کے اندر انسان کے اوپر بڑی بڑی آزمائشیں آ جاتی ہیں۔ جب بندہ کسی کو نیکی کی دعوت دیتا ہے، برائی سے منع کرتا ہے تو تکالیف کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو ارشاد فرمایا وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ، اگر اس مشن کے رستے میں تجھ پر کوئی تکلیف آ جائے، کوئی آزمائش آ جائے تو تو نے صبر کرنا ہے۔ صبر کا دامن اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دینا۔ ان ذالک من عزم الامور، بے شک یہ کام بڑے امور میں سے ہے، بہت بڑا کام ہے۔ لوگوں کو نیکی کی دعوت دینا، برائی سے منع کرنا چھوٹا کام نہیں ہے۔ یہ وہ کام ہے جو انبیاء کرام علیہ السلام کرتے رہے ہیں، اور اب یہ کام نبی پاک علیہ السلام کی امت کے سپرد کر دیا گیا کہ امت نیکی کی دعوت دے اور برائی سے منع کرے۔ ہم نے تو نیکی کی دعوت دینا چھوڑ دیا نہیں۔ ہم کہتے ہیں اگر کوئی برائی کر رہا ہے تو کرتا رہے، اگر کوئی برا عمل کرتا ہے تو کرتا رہے، اپنے گھر کر رہا ہے نا، یا اپنی گلی میں کر رہا ہے نا، ہمارا اس سے کیا لینا دینا۔ تو پتہ تب چلتا ہے وہ برائی چلتے چلتے جب اپنے گھر پہنچ جاتی ہے، بڑھتی چلی جاتی ہے۔ تو یہ کام اس امت کے سپرد کیا گیا ہے، اور اس امت کی جو فضیلت بیان کی گئی ہے اس میں مین چیز جو بیان کی اللہ رب العزت نے وہ یہ ہے کہ یہ امت نیکی کی دعوت دے گی اور برائی سے منع کرے گی۔ تو حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں، بیٹا نماز پڑھنا، نیکی کی دعوت دینا، برائی سے منع کرنا، اور اس کام کے اندر اگر تیرے اوپر کوئی مصیبت کوئی آزمائش آ جائے تو تو نے صبر کرنا ہے۔ اور آگے حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کو فرماتے ہیں وَلَا تُسَاعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے تیرے چہرے پر کجی نہ آئے۔ یعنی کجی نہ آنے کا مطلب کیا ہے کہ تو کسی بندے کو حقیر نہ سمجھنا، یہ نہ سمجھنا کہ میں اس سے بہتر ہوں، میں اس سے اعلیٰ ہوں، اور یہ بندہ جو ہے مجھ سے کمی ہے، یہ نیچ ہے، اس کی برادری بڑی ہلکی ہے۔ فرمایا نہ، وَلَا تُسَاعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے تیرے چہرے پر کجی نہ ہو، نہ جانے جس کو تو نیچ سمجھ رہا ہے وہ تجھ سے افضل و اعلیٰ ہو، وہ تجھ سے بہتر ہو۔ ہم بعض اوقات کوئی اچھا عمل کر لیں نا، تو اچھا عمل کرنے کے بعد جب ہم باہر نکلیں نا، جیسے مسجد سے باہر نکل رہے ہیں، ہم تراویح کی نماز پڑھ لیں، ہم ویسے کوئی نماز پڑھ لیں، ہم باہر نکلیں تو کوئی بندہ ویسے باہر کھڑا ہو تو ہم اپنے آپ کو بڑا اشرف اور بڑا اعلیٰ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ میں نے بہت بڑا کام کیا، میں بڑا فضیلت والا بندہ ہوں، میرا یہ مرتبہ ہے کہ میں نیکی کر کے نکل رہا ہوں، یہ دیکھیں نا بندہ یہ گناہگار ہے، یہ سیاہکار ہے۔
اپنے آپ کو اتنی سی بات میں ہم اپنے آپ کو اعلیٰ اور افضل سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ فرمایا نا وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے تیرے چہرے پر کجی نہ آئے، یہ مت سمجھنا کہ میں اس سے افضل ہو گیا، میں اعلیٰ ہو گیا، میں بہتر ہو گیا، نہ یہ بات نہیں کرنا۔ اور فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، فرمایا میرا پتر زمین پر کبھی اکڑ کے نہ چلنا، زمین پر کبھی اکڑ کے نہ چلنا، زمین پر جب بھی چلنا تو عاجزی کے ساتھ چلنا، انکساری کے ساتھ چلنا، کہ رب تعالیٰ کو عاجزی اور انکساری بہت پسند ہے، کہ بندہ عاجزی اختیار کرے، بندہ انکساری اختیار کرے۔ اللہ کو تکبر اور غرور پسند نہیں ہے، بالکل بھی اللہ کو ایسے لوگ پسند نہیں ہیں جو اترا کر چلتے، جو غرور اور تکبر کرتے ہیں، ایسے لوگ اللہ کو پسند نہیں ہیں۔ اللہ کو وہ لوگ پسند ہیں جو اس کی بارگاہ میں عاجزی کرتے ہیں، انکساری کرتے ہیں، خاکساری کرتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ایک اور مقام پر ارشاد فرمائے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ فِي الْأَرْضِ هَوْنًا، فرمائے رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، وہ ہے رحمان کے بندے۔ اور یہ ہے ولایت کی نشانی کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ زمین پر بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ چلتے ہیں۔ اور ارشاد فرمائے ان اللہ لا يحب کل مختال فخور، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کو اترانے والے، غرور اور تکبر کرنے والے اور فخر کرنے والے رب تعالیٰ ایسے بندوں کو پسند نہیں فرماتے۔ نہیں پتہ یہ چلا اللہ تبارک و تعالیٰ عاجزی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، رب تو انکساری کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اور فرمایا کہ جو بندہ اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے، من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ، فرمایا جو بندہ اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کو بلندیاں عطا فرما دیتا ہے، ایسے بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ بلندیاں نصیب فرماتے ہیں۔ قرآن پاک کی یہ آیات، یہ تھوڑا سا ایکو کم کر دیں، قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیات ہمیں اس بات کی طرف رہنمائی دیتی ہے کہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کو بٹھائیں، کبھی تو ایسا ہو ہم اپنے بچوں کو بٹھائیں اور ہم اپنے بچوں کو اس طرح کی نصیحتیں کریں کہ بیٹا نماز پڑھا کر، میرا بیٹا عاجزی اختیار کیا کرو، لوگوں کو سلام کیا کرو۔ ماں باپ کا تربیت کرنا اپنی اولاد کو یہ بڑا ہی ایک اثر رکھتا ہے۔ ہم اپنی اولاد کو نصیحت نہیں کرتے، ہم اپنی اولاد کو سمجھاتے نہیں ہیں، اس کے لیے ہمیں ٹائم نکالنا چاہیے۔ جیسے ہم کاروبار کے اندر مصروف رہتے ہیں، پیسہ کماتے ہیں، دولت کماتے ہیں، تو ماں باپ پر یہ بھی لازم ہے کہ ماں باپ اپنی اولاد کی تربیت کریں، کہ جس طرح ماں باپ کے حقوق ہیں نا اولاد پر، اسی طرح اولاد کے بھی حقوق ہیں ماں باپ پر، کہ ماں باپ پر لازم ہے کہ اولاد کے ان حقوق کو پورا کرے۔ اگر ماں باپ اولاد کے ان حقوق کو پورا نہیں کریں گے تو ماں باپ گناہگار ہوں گے، اور کل بروز قیامت ماں باپ سے پوچھا جائے گا۔ اولاد کے لیے صرف یہ نہیں ہے کہ اولاد کو پیدا کر دیا اور اولاد کے لیے پیسہ کما لیا، دولت کما لی اور ان کو چھوڑ دیا، یہ بات نہیں ہے۔ اولاد کے حقوق ہے ماں باپ پر کہ ماں باپ ان حقوق کو پورا کریں۔ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن نے فتاوی رضویہ کی 24ویں جلد کے اندر 80 حقوق بیان کیے کہ جو ماں باپ پر لازم ہے کہ وہ اپنی اولاد کے پورا کرے۔ بچہ پیدا ہو جائے، بچے کو گھٹی دینا، بچے کے کان میں اذان دینا، پھر 7ویں دن بچے کا عقیقہ کرنا، اس کا نام رکھنا، اس کی تربیت کرنا، یہ سارے والدین پر حقوق ہیں۔ ہمارے ہاں تو بچہ پیدا ہو جائے تو اذان ہمارے پاس نہیں دی جاتی، ہم تو اذان نہیں دے سکتے، اور مولوی صاحب کو بلانے کے لیے ہم چل پڑتے ہیں کہ مولوی صاحب اذان پڑھیے گا۔ ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے نا ہمیں فون کیا تو کہنے لگے، کہتے ہیں کہ بچہ پیدا ہوا ہے، ادھر رکھ دیں، بچہ پیدا ہوا ہے تو کیا موبائل میں میرے نا موبائل کے اندر اذان ریکارڈ ہے، تو کیا میں بچے کے کان میں وہ موبائل کا سپیکر جو ہے وہ لگا دوں تو کیا اذان ہو جائے گی؟ جائز ہے۔
میں نے کہا یہ جائز اور ناجائز والی بات تو بعد کی ہے، اللہ کے بندے تو مسلمان ہے، تجھے اذان بھی نہیں دینی آتی، اتنا تو بڑا ہو گیا تجھے اذان نہیں پڑھنی آتی، مسئلہ پوچھ رہا ہے۔ کہتے ہیں موبائل کے اندر اذان ریکارڈ ہے، بچے کے کان کو لگا دو، اذان اور اقامت اس طرح ہو جائے گی۔ اللہ اکبر، ہماری تو حالت یہ ہے یار، ہماری تو حالت یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمیں اذان نہیں دینی آتی۔ اب یہ والدین پر یہ لازم ہے، باپ پر لازم تھا کہ بچہ پیدا ہوا ہے تو اس کے کان میں اذان پڑے، ایک کان میں اذان پڑے، دوسرے کان کے اندر اقامت پڑے۔ ہمیں گھٹی نہیں دینی آتی کہ گھٹی کیسے دیتے ہیں؟ پھر 7ویں روز عقیقہ کرنا ہے، یہ بھی والد پر، اس پر حق ہے یہ۔ اور یہ نبی پاک علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے کہ بچے کا عقیقہ کیا جائے اور 7ویں دن اس کے بال اتروائے جائیں، جسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں چانڈ اتروانا، اور ان بالوں کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کرنا، یہ بھی سنت مبارکہ ہے۔ پھر اس کا بچے کا نام رکھنا، پھر نام رکھنے میں ہمیں پریشانی ہوتی ہے، ہمارے پاس تو اتنا علم ہی کوئی نہیں کہ ہم بچے کا نام رکھ سکیں، اور پھر نام رکھے تو کیسا نام رکھے؟ ہمیں فون کیا جاتا ہے بعض اوقات، کہتے ہیں جی کوئی نیا نام بتا دیں ہمیں۔ بھئی نیا نام رکھنے کی تو کوئی فضیلت نہیں ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بچوں کا نام انبیاء کے ناموں پر رکھو، انبیاء کرام علیہ السلام کے ناموں پر بچوں کا نام رکھو، تاکہ ان ناموں کی برکت بچے کو نصیب ہو۔ ہم جو ہے وہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کسی ایکٹر کا نام مل جائے، کسی ہیرو کا نام مل جائے، کسی فلم ایکٹر کا نام مل جائے، ہم اس بچے پر وہ نام لگا دیں۔ نہ، یہ بات نہیں ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ بچوں کا نام رکھو تو انبیاء کرام علیہ السلام کے ناموں پر نام رکھو، صحابہ کرام علیہ رضوان کے ناموں پر نام رکھو، تاکہ ان کی برکتیں ان کو نصیب ہو، ان کی برکتیں ملیں۔ تو یہ ماں باپ پر لازم ہے، ماں باپ کا حق ہے کہ اپنی اولاد کے ان حقوق کو پورا کریں۔ توجہ میری طرف رکھیے گا۔ پھر ماں باپ پر یہ لازم ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت کریں، ان کو نصیحت کریں۔ جیسے حضرت لقمان رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نے بیان کیا کہ حضرت لقمان رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بیٹے کو نصیحتیں کر رہے ہیں۔ اچھا، نصیحتیں اور تربیت کا اثر بچوں پر اسی وقت ہوتا ہے جب ماں باپ بھی نیک ہو، ماں باپ بھی عمل کرتے ہو۔ اب ابا اپنے بچے کو نماز پڑھنے کا اسی وقت کہے گا جب خود پڑھتا ہوگا، اور اگر ابا خود نماز نہیں پڑھتا تو وہ بچے کو کیسے کہے گا؟ بچے کو ہم کیسے کہہ سکیں گے کہ بیٹا نماز پڑھا کر؟ اس سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم خود نماز کے پابند بنیں، ہم خود نماز پڑھیں۔ پھر بچہ جب 7 برس کا ہو جائے اس کو نماز سکھائیں، حکم شرع ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ 7 برس کا بچہ ہو جائے اس کو نماز سکھاؤ، نماز کیسے پڑھتے ہیں، نماز کا طریقہ کیا ہے، نماز کے ارکان کیا ہے، نماز کی شرائط کیا ہے، پاکی اور ناپاکی کے مسئلے اس کو بتاؤ۔ 10 سال کا ہو جائے فرمایا نماز نہ پڑھے تو مار کر پڑھواؤ، تاکہ بچے کی عادت بنے۔ آج اگر بچپن میں بچے کی عادت بن گئی نا نماز پڑھنے کی، تو بچہ جب جوان ہو جائے گا تو آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بچہ خود مسجد میں جائے گا، بچہ خود جو ہے وہ نماز پڑھنے کے لیے جائے گا۔ بچے پر ماں باپ کی تربیت کا ایک بڑا اثر ہوتا ہے، بڑا اثر ہوتا ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن کا زمانہ، علم کا شوق پیدا ہو گیا، اللہ اکبر، کہ میں بھی علم دین حاصل کروں۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم کا شوق پیدا ہوا نا تو اماں جی کے پاس آئے، ماں سے اجازت لی، عرض کرنے لگے ماں جی میں علم دین حاصل کرنا چاہتا ہوں، آپ کی اجازت ہو تو۔ ماں نے اجازت دے دی۔ قافلہ جانا تھا، وہاں سے بغداد کی طرف روانہ ہونا تھا قافلے نے، تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ نے بیٹے کو نصیحت کی اور گدڑی کے اندر چند درم، چند روپیے جو ہے وہ سلائی کر دیے، اور نصیحت کیا کی، تربیت کیا ہوئی، اللہ اکبر۔ فرمایا میرا بیٹا کبھی جھوٹ نہیں بولنا، میرا پتر کبھی جھوٹ نہیں بولنا، جو کچھ مرضی ہو جائے جھوٹ نہیں بولنا۔ اب دیکھیں نا، ماں تربیت کر رہی ہے کہ میرا بیٹا جھوٹ نہیں بولنا۔ اب ظاہر ہے ماں اسی وقت تربیت کر سکتی ہے جب ماں بھی خود سچ بولتی ہو، اور ہم تو بچے کو خود جھوٹ سکھاتے ہیں نا، ہم تو خود بچے کو جھوٹ کی تربیت دیتے ہیں، اور جب وہ ہمیں گولی دینے لگ جاتا ہے نا پھر ہمیں پریشانی لگتی ہے، یہ مجھے بھی جناب آپ گولیاں دینے لگ گیا۔ ہم بچوں کو خود جھوٹ کی تربیت دیتے ہیں،
ابا کہہ رہے ہوتا ہے باہر دروازے پر کوئی بندہ آ جائے نا، اس نے پیسے لینے تھے یا کوئی کام تھا، تو بچے کو ابا خود کہہ کر بھیج رہا ہوتا ہے کہ پتر جو بندہ باہر آیا ہوا ہے نا اسے کہنا ابا گھر کوئی نہیں، ابا جی گھر کوئی نہیں۔ موبائل پر فون آ جائے نا کسی کا اور اس کے پیسے دینے ہو یا کوئی اس کو ضروری کام تھا، تو ابا بچے کو موبائل دے کر کہہ رہا ہوتا ہے کہ پتر انج آخ دے کہ ابا موبائل گھر چھڈ گیا تے آپ باہر ٹر گیا۔ اب جب ہم خود بچے کو جھوٹ کی تربیت دیں گے تو مجھے بتائیں بچہ کہاں سے سچ بولے گا؟ اب اس کو تو گویا کہ گھٹی کے اندر ہی ہم نے جھوٹ دے دیا ہے، اب وہ تھوڑا سا جب بڑا ہوتا ہے تو وہ ہمیں گولیاں دینے لگ جاتا ہے، پھر ابا جی جناب پریشان ہو جاتے ہیں کہ بیٹا جناب میرے ساتھ سچ بولتا ہی نہیں ہے، میرے ساتھ فراڈ کرتا ہے، میرے ساتھ دھوکہ کرتا ہے، میری اولاد میرا کہا نہیں مانتی۔ تو ہم نے تو خود جو ہے وہ بچے کو جو ہے وہ جھوٹ کی گھٹی دے دی تھی۔ اماں بھی بعض اوقات بچے کو کہہ رہی ہوتی ہے پتر پھپھی نے اگر پوچھیا نا تے صحیح گل نہ دسی، دادی نے اگر پوچھیا نا تے جھوٹ بول چھڑی۔ اب اماں جب اس طرح کی تربیت دے گی تو بچہ کہاں سے سچ بولے گا بھائی؟ بچہ کہاں سے سچ بولے گا؟ ہمیں تو چاہیے تھا کہ ہم اپنے بچوں کو سچ کی نصیحت کرتے اور بچوں کو کہتے بیٹا جھوٹ نہیں بولنا کہ جھوٹ کبیرہ گناہ ہے اور یہ جہنم میں لے جانے والا کام ہے، جھوٹ کبیرہ گناہ ہے۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ بچپن کا زمانہ ہے، اماں نے گدڑی کے اندر چند درہم و دینار سلائی کر دیے اور بیٹے کو ساتھ نصیحت کی میرا پتر جھوٹ نہیں بولنا، میرا بیٹا جھوٹ نہیں بولنا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالی قافلے کے ساتھ روانہ ہوئے، درمیانے سفر ہی ڈاکوؤں نے یلغار کر دی، قافلے کو لوٹنا شروع کر دیا۔ لوٹتے لوٹتے ایک ڈاکو آپ کے پاس آیا، کہنے لگا بیٹا تیرے پاس کیا ہے؟ کہنے لگے میرے پاس پیسے ہیں، میرے پاس درہم ہے۔ اس نے تلاشی لی تو نکلے ہی کوئی نہیں، تو وہ پکڑ کر سردار کے پاس لے گیا، کہنے لگا یہ چھوٹا سا بچہ ہے میرے ساتھ مذاق کر رہا ہے، چھوٹا سا بچہ اور میرے ساتھ جھوٹ بول رہا ہے۔ جب اس نے یہ کہا نا کہ یہ میرے ساتھ جھوٹ بول رہا ہے تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک دم کان کھڑے ہو گئے، فرمانے لگے کیا بات کر رہا ہے، کیا بات کر رہا ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ فرمایا ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ میری زبان سے جھوٹ نکل جائے، میری ماں نے تو مجھے نصیحت کی تھی کہ میرا بیٹا کبھی جھوٹ نہیں بولنا، تو نے تلاشی لی ہے نہیں نہ نکلے، میں تجھے نکال کے دکھاتا ہوں، یہ دیکھ میرے پاس ہے، یہ دیکھ میرے پاس درہم ہے۔ ڈاکوؤں کا سردار یہ منظر دیکھ رہا تھا، اس نے کہا واہ چھوٹا سا بچہ ہے اور اس نے جھوٹ نہیں بولا۔ کہنے لگا کہتا ہے بیٹا اگر تو جھوٹ بول دیتا تیرے پیسے بچ جاتے، تیرے درہم بچ جاتے، تو نے جھوٹ کیوں نہیں بولا؟ تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے، فرماتے میں گھر سے نکلنے لگا تھا، میری اماں نے مجھے نصیحت کی تھی، میری اماں نے مجھے نصیحت کی تھی کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا۔ میں نے اماں کے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کیا، میں نے اماں کی نافرمانی نہیں کی۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ الفاظ تھے کہ تاثیر کا تیر بن کر اور ڈاکوؤں کے سردار کے دل کے اندر پیوست ہو گئی اور کہنے لگا، کہتا ہے دیکھو چھوٹا سا بچہ اپنی ماں کی نافرمانی نہیں کر رہا، اپنی ماں کا یہ نافرمان نہیں ہے، مجھے دیکھو میں اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں، میں اللہ کا نافرمان بنا ہوا ہوں۔ بس یہ بات اس نے سوچی اور اللہ کی بارگاہ میں سچے دل کے ساتھ توبہ کر لی، سچے دل کے ساتھ توبہ کی۔ نہ صرف اس نے توبہ کی بلکہ سارے ڈاکوؤں نے مل کر سب نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سچے دل کے ساتھ توبہ کی۔ ماں کی تربیت کتنا اثر کرتی ہے یار، ماں باپ کی تربیت اولاد پر کتنا اثر کرتی ہے، اس میں ہمیں اپنا کریکٹر اپنا کردار بھی اچھا کرنا چاہیے۔ ہم خود نماز پڑھیں، ہم خود جو ہے وہ اچھا عمل کریں اور اپنی اولاد کو اچھے عمل کی نصیحت کریں اور ان کو بتاتے رہیں۔ اب بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی کو آپ دیکھ لیں، اماں نے کس طرح جو ہے وہ نماز کی عادت ڈالی اپنے بیٹے کو، کس طرح نماز کی عادت ڈالی، مشہور واقعہ ہے۔ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی والدہ نے کہا میرا پتر نماز پڑھا کر، میرا بیٹا نماز پڑھا کر۔ چھوٹا سا جی دور ہے نا، زمانہ ہے، بچپن کا زمانہ ہے نا، تو عرض کرنے لگے اماں جی اگر نماز پڑھیں گے تو کیا ملے گا، نماز پڑھیں گے تو کیا ملے گا؟ تو ماں کہنے لگا اب عادت بنانی تھی، ماں کہنے لگی پتر نماز پڑھے گا تو شکر ملے گی، آپ کو شکر بڑی پسند تھی، فرمایا پتر نماز پڑھے گا تو شکر ملے گی۔ اب جب مصلی بچھاتی نا اماں تو مصلی کے نیچے جو شکر کی پڑیاں رکھ دیتی۔ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی نماز پڑھتے مصلی فولڈ کرتے نا اکٹھا کرتے تو نیچے جو ہے وہ شکر کی پڑی نکلتی۔ اب اس طرح کیا تھا، ماں نے عادت بنائی ہے کہ میرا پتر نماز پڑھا کر، تاکہ اس کی نماز کی عادت بن جائے،
بڑا بھی ہوگا تو یہ نماز نہیں چھوڑے گا. اللہ اکبر. پھر کیا ہوا؟ ایک دن اماں کسی کام سے نکل گئی باہر, نماز کا وقت ہو گیا. بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالی نے مصلی بچھا دیا. اللہ اکبر. اماں کو بھی پتا تھا میں نے اس کی عادت بنا دی ہے, نماز کا وقت ہو گیا, اس نے مصلی بچھا دیا ہوگا. ادھر بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالی نے مصلی بچھایا, اور ادھر اماں نے اللہ کی بارگاہ کے اندر ہاتھ اٹھا دیے, اور ہاتھ اٹھا کر عرض کرتی ہے مالک و مولا میں نے اپنے پتر کی نا عادت بنانے کے لیے تاکہ میرا پتر نمازی بن جائے, اتنا کچھ کیا کرتی تھی مائیں, اتنا کچھ کیا کرتی تھی مائیں کہ میرا بیٹا بے نمازی نہ ہو, میرا بیٹا ہو تو نمازی ہو. اللہ اکبر. ماں نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے تو اللہ نے دعا کو قبول فرما لیا اور ماں کی لاج رکھ لی گئی. اللہ اکبر. بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالی نے مصلی اٹھایا تو نیچے سے پھر شکر نکلی, اور شکر کھائی تو ایسا مزہ آیا جیسے پہلے کبھی آئے ہی نہیں تھا. اماں نے پوچھا بیٹا شکر ملی تھی, نماز پڑھی تھی؟ تو بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالی کہتے ہیں ماں جی آج نماز بھی پڑھی ہے, شکر بھی ملی ہے, اور اس شکر کا اتنا مزہ آیا ہے پہلے اس طرح کی شکر کا کبھی مزہ آیا ہی نہیں تھا. ماں باپ اتنا کچھ کیا کرتے تھے اولاد کے لیے. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے اوقات میں سے, ہم کیا کرتے ہیں, کاروبار کرتے ہیں, دکانداری کرتے ہیں, تجارت کرتے ہیں, دکانداری کرنے کے بعد ہم تھک چکے ہوتے ہیں, اور تھکنے کے بعد ہم نے جا کر گھر آرام کرنا ہے. ہم نے اپنے بچوں کو دیکھا ہی نہیں ہے, اپنے بچوں سے پوچھا ہی نہیں کہ بیٹا آج نماز پڑھی تھی, میرے بیٹے نے آج کیا کام کیا. حتیٰ کہ ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا چلتا بعض اوقات کہ بیٹا جا کر کن لوگوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے, کن لوگوں کی صحبت اختیار کر رہا ہے, ہمیں تو بعض اوقات یہ بھی نہیں پتا ہوتا. تو ماں باپ کا تربیت کرنا ہی بڑا ایک اثر رکھتا ہے. حضرت ربیعہ رائی رضی اللہ تعالی عنہ, علامہ ذہبی نے سیر اعلام النبلاء کے اندر اس روایت کو بیان کیا. حضرت ربیعہ رائی رضی اللہ تعالی عنہ کے والد گرامی حضرت فروخ رضی اللہ تعالی عنہ, بنو امیہ کا دور تھا, جنگوں کا دور تھا. حضرت فروخ رضی اللہ تعالی عنہ جنگ پر جانے لگے نا جی. حضرت ربیعہ رائی رضی اللہ تعالی عنہ ابھی ماں کے پیٹ میں تھے. حضرت فروخ رضی اللہ تعالیٰ گھر سے روانہ ہونے لگے تو اپنی زوجہ کو فرمایا میری زوجہ میرے پاس یہ 30,000 دینار ہے, بڑی قیمت, بڑا مال. اپنی زوجہ سے فرمانے لگے کہ یہ 30,000 دینار ہے, ان کو سنبھال کے رکھ لینا. زوجہ نے وہ 30,000 دینار لے لیے اور حضرت فروخ رضی اللہ تعالیٰ جنگ پر روانہ ہو گئے. کچھ ماہ کے بعد حضرت ربیعہ رائی رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہو گئی. ولادت ہو گئی حضرت ربیعہ رائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں نے تربیت کرنا شروع کر دی. حضرت ربیعہ کی تربیت کرنا شروع, پیسہ بھی تھا پاس. آج کل تو خواتین جن کے پاس پیسہ زیادہ, ان کا خاوند باہر چلا جائے نا, جس طرح کی وہ عیاشیاں کر رہی ہوتی ہیں الامان والحفیظ. گھر کے اندر ٹی وی بھی آ گیا, گھر کے اندر فلاں چیز بھی آ گئی, گھر کے اندر نیٹ بھی چل گیا, سارا کچھ ہو جاتا ہے اور تباہی, نیری تباہی ہو رہی ہوتی ہے. اور بندہ باہر جو ہے وہ پیسے کما رہا ہوتا ہے اور وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میری اولاد کی بڑی کوئی تربیت ہو رہی ہوگی, اور معاذ اللہ جب واپس آتا ہے تو پھر پتا چلتا ہے کہ اولاد کتنا بگڑ چکی ہے, اولاد کتنا بگڑ چکی ہے. حضرت فروخ رضی اللہ تعالی عنہ آپ جنگ پر روانہ ہو گئے. حضرت ربیعہ رائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہو گئی 27 سال کے بعد. علامہ ذہبی کہتے ہیں 27 سال کے بعد حضرت فروخ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ گھر واپس آئے. جب گھر واپس آئے, نیزہ ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے, گھوڑے پر سوار ہیں, گھوڑے سے اترے, نیزے کے ساتھ دروازہ کھلا. حضرت ربیعہ رائی رضی اللہ تعالیٰ جوان ہو چکے, 27 سال آپ کی عمر ہو چکی تھی. دروازہ کھولا نا تو حضرت ربیعہ رائی رضی اللہ تعالیٰ گھر سے باہر نکلے, فرمانے لگے اوے اللہ کے بندے کدھر منہ اٹھا کے آ رہا ہے, کدھر منہ اٹھا کے آ رہا ہے؟ یہ عزت والے لوگوں کا گھر ہے, یہ حرمت والے لوگوں کا گھر ہے, اور تو منہ اٹھا کے گھر آ رہا ہے. نہ تو نے جو ہے وہ دستک دی, نہ تو نے اجازت لی, اور تو ویسے ہی اندر داخل ہو گیا. تو حضرت فروخ رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے تو یہاں پر کیا کر رہا ہے, یہ تو میرا گھر ہے, یہ تو میرا گھر ہے, یہ عزت والے لوگوں کا گھر ہے, تو یہاں پر کیا کر رہا ہے. اب نہ باپ کو پتہ ہے یہ میرا بیٹا ہے, اور نہ بیٹے کو پتہ ہے یہ میرا باپ. 27 سال کے بعد حضرت فروخ جو ہے وہ لوٹے تھے. ادھر جو ہے وہ آس پڑوس والے جو ہے وہ بھی اکٹھے ہو گئے. ظاہر اتنے عرصے کے بعد بندہ واپس آئے تو پڑوس والے بھی نہیں جانتے کہ یہ بندہ ہے کون. اب حضرت فروخ اور حضرت ربیعہ رائی باپ بیٹا آپس میں تکرار کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں میرا گھر ہے, وہ کہتے ہیں میرا گھر ہے. یہ جب بات میں تکرار ہوئی نا, تکرار ہوئی تو حضرت فروخ رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ نے آواز سنی تو سمجھ گئی میرے خامند آئے ہیں. تو حضرت فروخ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ حضرت ان کی زوجہ جو ہے وہ باہر نکلی, اور باہر نکل کر انہوں نے پہچانا یہ تو میرے خامند ہے,
یہ تو میرے شوہر ہے. بیٹے کو سمجھایا میرا بیٹا یہ تیرا باپ ہے. اور حضرت فاروق کو بتایا کہ یہ آپ کے بیٹے ہیں حضرت ربیہ رائی، کہ جب آپ جنگ پر جانے لگے تھے تو یہ میرے پیٹ میں تھے. اللہ اکبر. باپ بیٹا گلے لگے اور رونے لگ پڑے کہ ہم تو باپ بیٹا تھے اور ہم آپس میں الجھ رہے تھے. حضرت ربیہ رائی رضی اللہ تعالیٰ حضرت فاروق اندر جا کر بیٹھے، پانی شانی پیا حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، بات چیت ہوئی، گفتگو ہوئی. کچھ دیر کے بعد مسجد نبوی شریف کے اندر وہاں پر ظہر کا وقت ہو گیا. ظہر کے وقت سے پہلے، نماز ظہر سے پہلے درس حدیث ہوتا تھا، حدیث کا درس دیا جاتا تھا. اور وہ حدیث کا درس حضرت ربیہ رائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیتے تھے. نماز ظہر کا وقت ہوا، حضرت ربیہ رائی رضی اللہ تعالیٰ اٹھے کہ میں مسجد نبوی شریف کے اندر جاؤں. اجازت لی کہ میں وہاں پر جا کے درس کرنا ہوتا ہے تو میں جانے لگا ہوں. حضرت ربیہ رائی رضی اللہ تعالیٰ کی والدہ نے اجازت دی. حضرت ربیہ مسجد نبوی کے اندر پہنچے. کچھ دیر کے بعد، کچھ دیر کے وقفے کے بعد نماز ظہر کی اذان دی گئی. حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پہلے اپنی زوجہ سے کہا، فرمانے لگے، فرماتے ہیں میں جب جنگ پر جانے لگا تھا تو میں تجھے 30,000 دینار دے کر گیا تھا. وہ 30,000 دینار کدھر ہے؟ مجھے وہ چاہیے، وہ خزانہ کہاں ہے؟ تو حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ کہنے لگی، فرماتی ہیں آپ نماز پڑھ کر آئیں، آپ نماز پڑھ کر آئیں، میں پھر آپ کو بتاتی ہوں وہ 30,000 دینار ہے کہاں پر، وہ خزانہ ہے کہاں پر، آپ نماز تو پڑھ کر آئیں. حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی شریف کے اندر داخل ہوئے. دیکھا ایک منظر ہے، ایک نوجوان لڑکا اللہ اکبر مسند تدریس پر بیٹھا ہوا ہے. سر پر جو ہے بڑا سارا جو ہے وہ دستار پہنی ہوئی ہے، جبہ پہنا ہوا ہے. بندہ گھر میں ہوتا ہے تو حالت کچھ اور طرح ہوتی ہے، لیکن جب بندہ مسند تدریس پر جاتا ہے یا منبر پر بیٹھتا ہے تو اپنا لباس تبدیل کرتا ہے، دستار پہنی جاتی ہے، جبہ اور قبہ پہنا جاتا ہے. اب حضرت ربیہ رائی رضی اللہ تعالیٰ گھر میں کچھ اور حالت میں تھے. جب مسجد نبوی شریف کے اندر مسند تدریس پر بیٹھے تو اب دستار پہن لی، امامہ پہنا، جبہ پہنا. حضرت فاروق نے دور سے منظر دیکھا کہ آگے ایک مجمع لگا ہوا ہے اور ایک نوجوان سا لڑکا ہے اور وہ حدیث کا درس دے رہا ہے، لوگوں کو حدیث پڑھا رہا ہے. دور سے کھڑے ہوئے دیکھا نہ تو پہچانا نہیں. اللہ اکبر. پہچان نہ پائے کہ یہ ہے کون. اور درس حدیث پڑھنے والوں کے اندر حضرت امام مالک جیسی شخصیات بیٹھی ہوئی ہیں. حضرت امام مالک جیسے لوگ، امام دار الہجرہ، امام مالک جیسے لوگ جو ہے وہ حدیث کا درس لے رہے ہیں. اور حضرت ربیہ رائی رضی اللہ تعالیٰ درس حدیث بیان کر رہے ہیں. ایک بندے سے پوچھتے ہیں، اللہ کے بندے یہ کون ہے خوش قسمت، یہ نوجوان کون ہے، یہ اتنا خوش قسمت ہے کون جو نبی پاک علیہ السلام کی مسجد میں بیٹھ کر اور آپ کی حدیث کا درس دے رہا ہے؟ تو وہ بندہ کہنے لگا، کہتے ہیں حضرت لگتا ہے آپ نے پہچانا نہیں ہے، لگتا ہے حضرت آپ نے پہچانا نہیں، یہ آپ کا بیٹا حضرت امام ربیہ رائی ہے، یہ آپ کا بیٹا حضرت امام ربیہ رائی ہے. اللہ اکبر. نماز ظہر پڑھی، بڑا خوش ہوئے، بڑا خوش ہوئے. میرا بیٹا درس حدیث دے رہا ہے حضور کی مسجد میں بیٹھ کر، اتنا بڑا عالم بن گیا، اتنا بڑا محدث بن گیا، اتنا بڑا فقیہ بن گیا. بڑے خوش ہوئے. نماز پڑھنے کے بعد گھر لوٹے. اب آپ کی زوجہ کو بھی پتا چل گیا کہ یہ سارا منظر وہاں پر دیکھ کر آ چکے ہیں. تو آ کر کہنے لگے، کہتے مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ میرا بیٹا اتنا بڑا محدث بن گیا، میرا بیٹا اتنا بڑا امام بن گیا، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. مجھے اتنی خوشی ہوئی، اتنی خوشی ہوئی ہے. تو حضرت ربیہ رائی کی والدہ حضرت فاروق کی زوجہ کہنے لگی، کہتی ہیں اچھا اب مجھے بتائیں آپ کو وہ 30,000 دینار چاہیے یا ربیہ جیسا بیٹا چاہیے، یا ربیہ جیسا بیٹا چاہیے؟ تو حضرت فاروق کہنے لگے، کہتے ہیں میری زوجہ اس طرح کا بیٹا تو کروڑوں میں بھی نہیں ملتا جیسا بیٹا یہ امام ربیہ رائی ہے. تو آپ کی زوجہ کہنے لگی، کہتی ہیں آپ جنگ پر جانے لگے تھے نا، آپ نے مجھے 30,000 دینار دیے تھے، میں نے وہ ضائع نہیں کیے، میں نے وہ اڑا نہیں دیے، بلکہ وہ پیسے میں نے آپ کے بیٹے کی تربیت پر اور تعلیم پر خرچ کیے ہیں. اور آپ کا بیٹا آج وہ دنیا کا امام بنا ہوا ہے جس کو لوگ امام ربیہ رائی کہتے ہیں. ماں باپ کی تربیت اولاد کو دیکھیں کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے. ہمیں توجہ کی ضرورت ہے کہ ہماری اولاد کرتی کیا ہے، ہماری اولاد بیٹھتی کہاں ہے، ہماری اولاد جاتی کہاں ہے. اگر ہم نے اپنی اولاد پر توجہ نہ دی، یاد رکھنا یہ اولاد بگڑ جائے گی، یہ اولاد بگڑ جائے گی.
اور کل بروز قیامت ہم سے پوچھا جائے گا کہ ہم نے تمہیں اولاد جیسی نعمت سے نوازا تھا، کیونکہ ایک ایک نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا، ایک ایک نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور خدا کی قسم یہ اولاد تو ایسی نعمت ہے، ایسی نعمت ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام بھی اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے تھے، یا اللہ مجھے اولاد دے دے، یا اللہ مجھے اولاد دے دے۔ انبیاء اللہ نے جنہیں یہ نعمت دی ہے تو اس نعمت کی ہم قدر کریں اور اس نعمت کو ضائع نہ ہونے دیں۔ ہم دیکھیں کہ ہمارا بیٹا جا کر بیٹھتا کہاں ہے، کہیں یہ نشیوں کے پاس تو نہیں جا کر بیٹھنے لگ گیا، کہیں یہ جواریوں کے پاس تو نہیں جا کر بیٹھنے لگا، کہیں یہ برے لوگوں کی صحبت تو نہیں اختیار کرنے لگ گیا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کو نا اچھی محفل اٹینڈ کرنے کا کہیں، مسجد کا رخ کروائیں، مدرسے کا رخ کروائیں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کو علم دین کی دولت سے مالا مال کروائیں، علم دین سکھائیں۔ اور خدا کی قسم جب ہم اپنی اولاد کو علم دین سیکھنے کا اور سکھانے کا کہہ دیں گے نا، اپنی اولاد کو جب ہم علم دین سکھا دیں گے تو پھر دیکھنا صحیح، دین انہیں سب کچھ سکھا دے گا، دین انہیں سب کچھ سکھائے گا، دین بتائے گا کہ ماں باپ کا ادب کیسے کرنا ہے، ماں باپ کا احترام کیسے کرنا ہے۔ پھر ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ہمیں دین بتا دے گا، بچے کو دین بتائے گا کہ میرا بیٹا یہ کام کرنا ہے، میرا بیٹا یہ کام کرنا ہے۔ دین اسے ہر بات جو ہے وہ سکھاتا چلا جائے گا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کو نا علم دین سکھائیں، اور جن کے پاس 3 یا 4 بیٹے ہیں ان میں سے کم از کم ہمیں چاہیے کہ ایک بیٹے کو قرآن کا حافظ بنائیں اور دین کا عالم بنائیں، کم از کم ایک بیٹے کو تو دین کا عالم بنا دینا۔ اور خدا کی قسم جب ہم قبر میں پہنچیں گے نا پھر ہمیں پتہ چلے گا، اور پھر بندہ تمنا کرے گا میرے 4 تھے نا، چاروں کے چاروں دین کے عالم ہوتے نا تو آج مجھے اور زیادہ جو ہے اور زیادہ اجر دیا جاتا اور مجھے سکون پہنچتا قبر کے اندر۔ آج تو ابا فوت ہو جاتا ہے تو اولاد اس قابل بھی نہیں ہوتی کہ اپنے والد کو جو ہے وہ غسل دے سکے، اولاد اس قابل بھی نہیں ہوتی کہ اولاد جو ہے وہ اپنے باپ کا جنازہ ہی پڑھا سکے۔ ہمیں تو مولوی تلاش کرنا پڑ جاتا ہے کہ مولوی صاحب آیا جے ذرا غسل دیا جے ساڑھے ابے نے، اللہ اکبر۔ حالانکہ غسل دینے میں یہ حکم ہے کہ ایسا بندہ غسل دے جو بندہ متقی ہو، جو پرہیزگار ہو۔ کیوں؟ بندے کے کپڑے اترنے ہیں نا، کپڑے اترنے۔ بعض اوقات بندہ ایسا ہوتا ہے کہ بندے کے جسم پر کوئی عیب ہوتا ہے جس عیب کو بندہ پوری زندگی ظاہر نہیں کرتا، پوری زندگی ظاہر نہیں کرتا۔ حکم ہے کہ غسل وہ دے جو بندہ متقی ہے، جو بندہ پرہیزگار ہے، تاکہ مردے کے عیوب کو لوگوں کے سامنے وہ ظاہر نہ کرے، لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کرے۔ تو اس کے لیے سب سے بہترین یہ ہے کہ بیٹا اپنے باپ کو غسل دے، بیٹا اپنے باپ کو غسل دے۔ یار وہ باپ جو پوری زندگی اپنی اولاد کے عیبوں پر پردے ڈالتا رہا، پوری زندگی جس نے اپنی اولاد کے عیبوں پر پردے ڈالے، آج باپ کے عیبوں پر پردہ ڈالنے کی باری آئی اور ہم نے باپ کو کسی اور کے حوالے کر دیا، کسی اور کے حوالے کر دیا ہے۔ آج تو بیٹے کو چاہیے تھا کہ وہ اپنے باپ کو غسل دیتا، اور بیٹے کا حق ہے کہ وہ اپنے باپ کا جنازہ پڑھائے۔ یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے بیٹے کو انگلش گرامر سکول میں بھی داخل کروا دیا، کالج بھی پڑھوا دیا، یونیورسٹی بھی پڑھا دی، بیٹا انجینئر بن گیا، بیٹا کمشنر بن گیا۔ اللہ اکبر۔ ایک کمشنر کا واقعہ بیان کیا گیا، اخبار کے اندر لکھا، کمشنر کا باپ فوت ہو گیا، جنازہ آگے رکھا گیا، کمشنر، اللہ اکبر کتنا بڑا ہوتا ہے، باپ کا جنازہ آگے رکھا ہوا ہے۔ وہ کمشنر کیا کر رہا ہے، اس نے نا جیب سے رومال نکالا، اور رومال نکالنے کے بعد نا آگے رکھ دیا، آگے بچھا دیا، کیونکہ آپ لوگ جانتے ہیں جنازگاہ کے اندر عموماً صفیں تو ہوتی نہیں، دریاں تو بچھی نہیں ہوتی، اسی طرح سادی سی جگہ ہوتی ہے۔ اس نے رومال نکالا اور آگے جو ہے وہ بچھا دیا۔ کسی نے کہا جناب یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہہ رہے وہ نا سجدہ کرنا ہے نا، تو سجدہ کرتے ہوئے کہیں منہ پر مٹی نہ میرے لگ جائے۔ اللہ کمشنر بن گئے، اس کو یہی نہیں پتا کہ جنازے کے اندر سجدہ کوئی نہیں ہوتا، جنازے کے اندر سجدہ کوئی نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ اس کو جنازہ نہیں پڑھنا آتا، اور کمشنر کا باپ آگے فوت ہوا ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ اس کے ابے کا بھی علاج ہے، یہ اس کے باپ کا بھی علاج ہے۔ اس نے دنیاوی تعلیم تو اپنے بچے کو دے دی، بڑے عہدے پر تو لگا دیا، لیکن دین کی تعلیم نہیں دی، دین نہیں سکھایا۔ وہ بھی بڑا اکڑ اکڑ کے چلتا تھا، میں کمشنر کا باپ ہوں۔ اس کی بھی گردن کے اندر سریا تھا نا کہ میں کمشنر کا باپ ہوں۔ آج دیکھے کیا بن رہا ہے اس کے ساتھ۔ اس کے بیٹے کو تو جنازہ پڑھنا نہیں آتا۔ وہ بیٹا کیا اپنے باپ کے لیے دعا کرے گا؟ جب باپ کو دعا کی حاجت اور ضرورت ہے، بیٹے کو تو دعا نہیں مانگنی آ رہی، بیٹے کو تو دعا نہیں مانگنی آ رہی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کو دین سکھائیں، دین سکھائیں،
جب ہماری اولاد دین سیکھ جائے گی نا تو دین اسے سب کچھ سکھا دے گا، دین سب کچھ سکھا دے گا۔ تو الحمدللہ اس پرفتن دور کے اندر دعوت اسلامی کا ماحول الحمدللہ آپ کے سامنے ہمارے ادارہ یہاں پر جامعۃ المدینہ قائم ہے، جس کے اندر دنیاوی تعلیم بھی اور دینی تعلیم بھی فی سبیل اللہ الحمدللہ دی جا رہی ہے۔ 9ویں سے لے کر ایم اے تک الحمدللہ تعلیم ہے اور فی سبیل اللہ۔